اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ صاحب کے حالیہ انتخابات ہیں، بہت سارے شکوک و شبہات کی نظر ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی سامنے آئی ہیں، خفیہ کالز، ڈیفرنٹ ڈیٹا، بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کی جماعت یا آپ کس حد تک مطمئن ہیں جو ابھی انتخابات ہوئے ہیں ان سے؟ کیا وہ شفاف تھے یا غیر شفاف تھے؟ دیکھیے یہ انتخاب جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور یہ جماعت اسلامی نے اس پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے 10 فروری کو اسی منصورہ کے اندر ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی اپنی پوری مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دھاندلی زدہ انتخاب ہوا ہے، بلکہ دھاندلی سے بڑا لفظ انہوں نے بولا تھا کہ یہ جرو پھیرا گیا، کہ جو 5ویں نمبر کی پارٹی ہے اس کو پہلے نمبر پہ لے آیا گیا، اور جو پہلے اور دوسرے نمبر کی پارٹی ہے اس کو آخری نمبر پہ جو ہے وہ لے جایا گیا۔ تو یہ ہم نے مسترد کیا تھا، اس انتخاب کے نتائج کو مسترد کیا تھا، اور سراج الحق صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پر جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ ریزائن کرے۔ سراج الحق صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ ایک ایسا قومی کمیشن قائم کیا جائے جو فیکٹ فائنڈنگز کے بعد قوم کو آگاہ کرے کہ اصل میں اس پورے انتخاب میں ہوا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے پہلے دن سے اس کو صرف یہ ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے تھے، ہم نے ثبوت بھی دیے ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی دی ہیں، اور ہم نے اپنی شکایات، صرف شکایات نہیں ہیں بلکہ اس کے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ان کو سبمٹ کیا ہے۔ تو جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک فیک الیکشن تھا، اس کے نتیجے میں ابھی حکومت بنی نہیں ہے، لیکن اور لوگ اس کو، عوام اس کو مسترد کر چکے ہیں، وہ ایک فیک حکومت سمجھی جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ عوام کا جو حقیقی مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے۔ کراچی میں ہم سے نشستیں چھینی گئی ہیں، ہمیں کے پی میں ہم سے چھینی گئی ہیں، پنجاب میں اگر ہم وہاڑی کے علی وقاص انجراح صاحب کی بات کریں یا مری کے سفیان عباسی صاحب کی بات کریں تو یہ جیتی ہوئی نشستیں جو ہیں ہمیں نہیں دی گئی، راتوں رات نتائج بدل دیے گئے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ میں ایک دوسرا پہلو ضرور بیان کروں گا۔ میں اس عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے جماعت اسلامی کو پہلے سے 2 گنا سے زیادہ ووٹ سے نوازا۔ ہم اس عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ترازو پر اعتماد کیا اور جماعت اسلامی کو مسئلے کا حل سمجھتے ہوئے ہمیں رائے دی، اور ہم اس مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور تمام جمہوری، آئینی اور قانونی راستے جو ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا سر، کراچی کا جو انسیڈنٹ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہاں پہ جماعت اسلامی کا، میڈیا کے اوپر بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے بھی کافی کمنٹس کیے ہیں، تھوڑا شیئر کیجیے گا کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، یہ جس طرح میں نے زبیدہ کہا کہ یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور انجینئرڈ الیکشن ہے، اور جس طرح میں نے عرض کی کہ 5ویں نمبر کی پارٹی کو پہلے نمبر پر لایا گیا، تو اس کی جو مثال ہے سب سے بڑی وہ کراچی ہے۔ کراچی میں جو دھاندلی ہے وہ 7 فروری کو شروع ہو گئی تھی۔ اس انتخاب کا سب سے جو اچھا پہلو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ 8 فروری کو امن رہا، اس پرامن کو ہم سراہتے ہیں اور اس کو قابل تحسین قرار دیتے ہیں۔ ادروائز جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس انتخاب کو آپ کہہ لیں کہ سوالیہ نشان بنا گئے۔ 7 فروری کو وہاں ٹھپے لگ رہے تھے، ہم نے ویڈیوز باقاعدہ پروف دیے، جی بالکل، اور کس کے لگ رہے تھے؟ ایم کے لگ رہے تھے، وہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے پاس ہیں۔ 8 فروری کو سینکڑوں پولنگ سٹیشنز پہ 11 بجے، 12 بجے اور کچھ پہ 3 بجے تک پولنگ ہی نہیں شروع کی گئی، یہ بھی ایک معاملہ تھا۔ خواتین سائڈ پہ جو ہماری خواتین کو جس طرح خواتین ہراساں کر رہی تھیں اور جس طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا تھا، اس کی شکایات بھی ہم نے درج کروائی ہیں۔ عملی طور پر کراچی میں ایم کی کوئی سیٹ نہیں ہے، اور شاید پیپلز پارٹی بھی کسی ایک آدھ سیٹ پہ کامیاب ہوئی ہو۔ یہ آزاد امیدوار تھے یا جماعت اسلامی تھی، اور جماعت اسلامی کے 6 حلقے ایسے ہیں کہ جن کا فارم 45 پہ رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا۔ ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، اور یہ سارے کا سارا منظرنامہ جو ہے یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ہم ایک ایک لمحے پر میڈیا کو آگاہ کرتے رہے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک ایک لمحے پر پریس کانفرنس کر کے، میڈیا ٹاک کر کے ہم قوم کے سامنے ان تمام ثبوتوں کو لے کر آئے ہیں۔ اچھا، کامران ٹیسوری صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اسی حوالے سے، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں وہ کامران ٹسوری صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، جو جماعت اسلامی نے موقف دیا ہے یہ سارے لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، یہ بالکل بند صحیح. کمروں میں بیٹھ کے، کونوں خدروں میں بیٹھ کے، ہوں، کہیں چھپ کے کہیں ظاہر ہو کے آپ یہ دیکھیں گی ہوں، کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا جو موقف ہے، ہوں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے جو 10 فروری کو موقف دیا تھا، ہوں، یہ لوگ اسی کی تصدیق اور تائید کرتے نظر آئیں گے. ایسے ہی. کہیں کوئی چٹھا صاحب اٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں اور دوسرے تیسرے دن کہا جاتا ہے کہ نہیں میرا تو یہ تھا وہ تھا. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اسکرپٹ کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا مان رہی ہے. دیکھیں ہم نے 3 دن پہلے جو اسلام آباد میں سراج الحق صاحب کی زیر صدارت کانفرنس ہوئی ہے سیو دا ڈیموکریسی، بالکل. اس میں تمام وہ ادارے تھے کہ جو الیکشن پر، جمہوریت پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اوکے. اور بین الاقوامی دنیا سے آئے ہوئے آبزرورز بھی تھے جنہوں نے تھرڈ پارٹی کے طور پہ ہمارے الیکشن کو آبزرو کیا ہے. تو سب کی متفقہ رائے ہے، وہ اعلامیہ آپ کو میں دے دوں گا، سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. اوکے. یہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. جماعت اسلامی کے موقف کی انہوں نے تائید کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ پر اعتماد کر لیں. جو دنیا باہر سے آئی ہے وہ میرے لیے تو نہیں وہ نیوٹرل ہے، نہ آپ کے لیے آئی ہے. وہ تو اپنے ادارے کی طرف سے آئے ہیں کہ وہ ایک رپورٹ مرتب کریں کہ جو انہوں نے دیکھا سنا اور جو انہوں نے محسوس کیا اس کی وہ ایک رپورٹ مرتب کریں. چونکہ بین الاقوامی سطح پہ وہ ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی ورتھ ہے، ان کو مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں فافن کا ایک بڑا ادارہ ہے، پیلڈ آرٹ ہے، ان کی رپورٹس آپ دیکھ لیں. تو یہ جتنے بھی بیانات ابھی یہ نہ تو یہ آخری کال ہے لیک ہے، آڈیو ہے، نہ کوئی آخری ویڈیو ہے. یہ بھی بہت ساری چیزیں جیسے جیسے وقت گزرے گا سامنے آئیں گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ جماعت اسلامی کا موقف نہ صرف درست تھا، اصولی تھا، مبنی بر حق تھا، اور جماعت اسلامی کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ ایک درست اور سچی بات ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے.